الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى في مقام آخر: وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی قابل احترام معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اہل ایمان کے خوبصورت نونہالوں، آج 1443 ہجری محرم الحرام 10 محرم کا دن ہے، اور یہ جو وقت ہے جس میں میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بعینی ہی یہی وقت جو نماز عصر کا ہے، یہ جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، خوشبو نبی اور جنت کے پھول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت ہے۔ 10 محرم الحرام کو صبح کے وقت روئے زمین پر وہ عبرتناک، وہ دردناک، وہ خوفناک، وہ وحشتناک، وہ ظلمناک تاریخ رقم ہوئی جو اس سے پہلے اس طرح سے تاریخ میں دکھائی نہیں جاتی۔ چونکہ ہمارے ہاں مظلومیت کی ایک طویل فہرست ہے، جس میں ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان غنی کی شہادت موجود ہے، لیکن میں آپ حضرات سے جو بات کرنے جا رہا ہوں،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت نہیں ہے۔ اگر آپ حضرات یہ سوچ رہے ہیں کہ مظلومیت کا تعلق انسان کے مسلح کر دیے جانے سے ہے یا انسان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جانے سے ہے یا اس پر پانی بند کر دیے جانے سے انسان مظلوم بنتا ہے، یا شاید آپ کے خیالات بہت عظیم ہو، آپ کا مطالعہ بڑا وسیع ہو، آپ کا ظرف بڑا قوی ہو، آپ اپنے انداز سے کچھ پیمانے قائم کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین ابن علی کے ساتھ معصوم بچوں کی دردناک شہادت کی وجہ سے ہم اسے مظلوم کربلا کہتے ہیں، یہ شاید کہ عورتوں کے بے صاحبان رہ جانے کی وجہ سے یہ مظلومیت ہے۔ میں ان تمام باتوں کو مظلومیت سے انکار کرتے ہوئے آپ کو ایک اہم بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اصل مظلومیت یہ نہیں ہے۔ اگر یہ مظلومیت ہے تو یہ تو پھر غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اگر یہ مظلومیت ہے تو یہ تو 40 دن تک پانی اور کھانا اور ناک کا بند کر کے حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اگر یہ مظلومیت ہے تو یہ مصلی رسول پر خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اگر یہ مظلومیت ہے تو پھر یہ تو خلیفۃ الخاتمین حضرت علی المرتضیٰ نماز فجر کے وقت پہ یار و مددگار مسجد کے دروازے پہ آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ مظلومیت اس کا نام نہیں ہے۔ آپ جو میرا درس اور میرا پیغام ہے اس کو نوٹ کیجئے اور سنیے۔ میں آپ مسلمانوں کو اور بالخصوص اہل سنت کے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہونا، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جانا، اگر یہ مظلومیت ہے تو خاتم المعصومین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے سامنے یہ دعا کیا کرتے تھے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ یا میرے مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور موت وہ نہیں چاہیے جو ایک مرتبہ تلوار گردن پہ چلے اور میں شہید ہو جاؤں، بلکہ ایسی موت مانتا ہوں جو مجھے پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے۔ اس سے بھی بڑی بات سنیے، میں آپ کو جس نقطے پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں اور جو حسین ابن علی کی مظلومیت اصل ہے، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شہید سے جب سوال و جواب کریں گے، اللہ پوچھیں گے بتا میں تیرے ساتھ کیا حشر کروں، تو علماء موجود ہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، مستند روایات کی روشنی میں بتانے لگا ہوں، کیونکہ یہ بات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں پورا پاکستان نہیں، ہماری 1300 سال کی تاریخ میں ہم نے حضرت حسین کو اس قدر مظلوم کر دیا ہے، ہمیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ حضرت حسین کا کوئی والی وارث نہیں تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جس قدر بھی مظلوم تھے، اگر ایک بار جو انگلی کا اشارہ کر دیتے تو دشمنوں کے پرخ چھوڑ سکتے تھے۔ آپ ان کو اس قدر مظلوم مت سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ جنتی میں، جنت کے بھیجے ہوئے، جنت میں پہنچے ہوئے جب شہید سے پوچھتے ہیں، جہاں جانے کے بعد کسی بندے کا دل واپس آنے کو نہیں کرتا، اور جب مردوں نے وہاں پر ان 70 حور عینہ کو دیکھ لیا ہوگا تو پھر کون کہہ سکتا ہے کہ میں دنیا میں واپس جاؤں؟ وہاں تو حالت ہی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ لیکن جب شہید سے پوچھا جاتا ہے آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا انعام چاہیے، تو فرمایا کہ شہید کہتا ہے یا میرے مولا، یا باری تعالی مجھے واپس دنیا میں بھیج دیجیے اور میرے جسم کو لوگ کینچیوں سے کاٹ ڈالے، تلواروں سے نوچ ڈالے، نیزوں سے بھالوں سے پھاڑ ڈالے، اور پھر میں دوبارہ شہید ہو کے تیرے دربار میں آؤں۔ جو مزہ مجھے اس وقت تیرے راستے میں قربان ہونے میں اور شہادت میں آتا ہے، رب العالمین کی جنت میں مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا۔ اس سے ایک بات سمجھ لیجئے، یہ حضرت حسین کی
مظلومیت نہیں ہے. حضرت عثمان غنی کی مظلومیت بھی اس لحاظ سے مظلومیت نہیں ہے. مظلومیت یہ ہے حضرت عثمان غنی کی کہ آپ اللہ کے نبی کے دوہرے داماد ہیں، لیکن باوجود اس کے آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ ثالث ہیں اور دوہرے داماد ہیں. اور ایک اور بڑی شان ہے کہ جن کے خریدے ہوئے کنویں سے پورا مدینہ پانی پیتا تھا، 40 دن ہو گئے اس حضرت عثمان غنی کے مدینے کا پانی بند ہے. اگر یہ مظلومیت ہے تو پھر بڑا ظلم ہے یہ. لیکن یہ مظلومیت نہیں ہے. مظلومیت یہ ہے کہ دوہرا داماد ہے مصطفیٰ کا، لیکن ظالموں کو شرم نہ آئی جب حضرت عثمان غنی کے تلوار اٹھا رہے تھے. یہی بات میں میدان کربلا میں حضرت حسین کے بارے میں کہوں گا، آپ کا پیاسا رہنا، آپ کا بھوکا رہنا، آپ کا معیار مددگار ہو جانا، ہم اہل سنت اس کو مظلومیت نہیں سمجھتے بلکہ اس کو استقامت سمجھتے ہیں، اس کو جرأت ایمانی سمجھتے ہیں، اس کو غیرت ایمانی سمجھتے ہیں، اس کو جذبہ جہاد سمجھتے ہیں. کیونکہ یہ سبق ہمارے نبی محمد مصطفیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ جب میدان جہاد میں مسلمان جاتا ہے، صحابی رسول جاتا ہے، تابعی عظام جاتا ہے، جب مجاہد اسلام جاتا ہے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا میرا ہاتھ کٹے گا، میرا ناک کٹے گا، میرا سر پھاڑ دیا جائے گا، میری آنکھیں نکال دی جائیں گی. اس کو ایک ہی چیز مطلوب ہوتی ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں مگر میرا اللہ اس طرح سے ہو جائے. یہ مظلومیت ہے. مظلومیت کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت عثمان مظلوم نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ حضرت حسین مظلوم نہیں ہے. مظلوم ہے تو مظلومیت کیا ہے وہ مظلومیت بتانا چاہتا ہوں. ظالموں کو شرم نہیں آتی کہ وہ دوہرے داماد پہ تلوار اٹھائیں، اور ان ظالموں کو بھی غیرت نہیں آتی، ان کوفیوں اور بنائیوں کو، ان سوائیوں کو بھی شرم و حیا نہ رکھا. مظلومیت یہ ہے کہ یہاں پر ایک عام خاندان ہو اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سید ہے، یہ سچا سید ہے، یہ سچا سید ہے، یہ پکا سید ہے. میں یقین سے کہتا ہوں مولانا مخلص عبداللہ اس کی عزت کریں گے، کیونکہ وہ خانوادہ رسول ہے، وہ جگر گوشہ بطول ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی امت کا بہترین انسان ہے، کیونکہ وہ سادات سے تعلق رکھتا ہے. ہم 1300 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد جو پکا سید، جو سچا سید، جو سچا سید ہے، ہم اس کی عزت کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. اگر تم سنی ہو اور یقیناً سنی ہو، مجھے بتاؤ کہ جو خانوادہ رسول ہے با عمل اور با کردار ہو، ہم اس کی عزت کرنا سعادت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ آپ میری بات کا ساتھ دیجیے. میں نے شعر و شاعری کو ایک طرف رکھتے ہوئے، کیونکہ 10 دن سے آپ نے شعراء کو بھی سنا ہے، آپ نے نعت خوانوں کو بھی سنا ہے، آپ نے خطیبوں کو بھی سنا ہے. میرے پاس شاعری کا ایک سمندر ہے، میں اس کو بہانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تاریخ کے بند کباڑ کھولنا چاہتا ہوں. تم جس چیز کو مظلومیت کہتے ہو وہ مظلومیت نہیں ہوتی، وہ بلکہ استقامت ہوتی ہے. کیونکہ ہم یہاں منبر پہ بیٹھ کے حضرت حسین کی مظلومیت بیان کرتے ہیں کہ پانی نہیں ملا، پانی نہیں ملا. کیا پانی نہ ملنا مظلومیت ہے؟ مظلومیت یہ نہیں ہے. مظلومیت صرف اتنی ہے کہ ظالموں، تم عام بندے پہ تلوار چلاؤ تو بات کچھ اور تھی، تم عام انسان کے سر کاٹو تو بات کچھ اور تھی، تم عام بندے کے جسم کے چیتڑے اڑاؤ تو بات کچھ اور تھی، لیکن تمہیں شرم نہ آئی، تمہیں غیرت نہ آئی، تمہیں حیا نہ آئی، تمہیں یہ بھی نظر نہ آیا تم نے جس کو آج شرمگار بنا دیا ہے، کبھی پیغمبر مصطفیٰ اس کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا کرتے تھے. تمہیں یہ بھی شرم و حیا نہ آئی آج جس کا تم بھیڑ بکری کی طرح لٹا کر ذبح کرنا چاہتے ہو، کبھی خاتم المعصومین، کبھی خاتم النبیین، کبھی امام الانبیاء. وہ چادر جسے یا ایھا المزمل کہتے ہیں، جب حسن و حسین آتے تھے ان کے قدموں میں بچھا دیا کرتے تھے اور ان کو اپنی گودی میں لٹا لیا کرتے تھے، اور جبریل آسمان سے آتے تھے وہ چادر اٹھا کے حضرت حسین کو بھی سلام دیتے تھے، محمد مصطفیٰ کو بھی سلام دیتے. مظلومیت یہ ہے کہ ظالم کو شرم نہ آئی. آج 1400 سال کے بعد تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کا دل اتنا شکی ہو جائے، جو اتنا ظالم ہو جائے، جس کو پتہ لگے کہ یہ بلکسر میں ایک سچا اور پکا خانوادہ رسول رہتا ہے، یا اس کی بے ادبی کرنے کو بھی گناہ سمجھے گا، یا اس کی عزت کرے گا، یا اس کے گھر میں تحفے تحائف بھیجے گا. اور ممکن ہے آپ جیسے بزرگ جو بڑی عزت والے ہوتے ہیں
गुजरेंगे। मैं सही कह रहा हूं आपको? आप सैयदों की इज्जत करना जानते हो या नहीं? हमें सैयदों की इज्जत करनी चाहिए या नहीं? आप उठा के बताइए मुझे। जो पैगंबर का वनवासा है, पैगंबर की हाल है, वो इज्जत के काबिल नहीं है तो याद रखो दुनिया में कोई इज्जत के काबिल नहीं। लेकिन बात कुछ और है। तारीख को मसा कर दिया गया है, तारीख को तुम्हारे सामने तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। असल तो मजबूरियत ये है, उन जालिमों का जिक्र नहीं किया जाता, उस शिमर का जिक्र नहीं किया जाता, उस इब्न ज़ियाद का जिक्र कोई नहीं करता, उस मालिक बिन नुसैर का जिक्र कोई नहीं करता, उस सलाम बिन अनस का जिक्र कोई नहीं करता, उस हुसैन बिन मुनैर का जिक्र कोई नहीं करता, जिसने ये जुर्रत की है कि जिसने नवासा रसूल पे तलवार उठा के क़यामत तक के लिए बदबख्ती अपने मुक़द्दर में कर ली है। हज़रत हुसैन मज़लूम इसलिए नहीं है। हज़रत हुसैन की शान तो कुछ ये है, जो जवां बेटे तुम्हें ऊपर मरो ना हो हुसैन। इसकी थोड़ी आवाज जरा दें, सेट करें यार इसको। कहां पे बैठा हुआ? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बस इसको जरा बेहतर कर दें। और हजरात मेरी बात सुनिए, हज़रत हुसैन की मज़लूमियत क्यों कहें? हम अहले इस्लाम हैं। आपको पता है जब हज़रत हमजा शहीद हुए, आपने हज़रत सफिया से कह दिया, और जब आप दुनिया से जाने लगे अपनी बेटी फातिमा से कह दिया मेरे जाने के बाद बालों को परगंदा नहीं करना। इस्लाम का दर्श भी सुनिए। हम नहीं रोते और रोना भी नहीं चाहिए। हाँ गम है, गम के आंसू निकल आते हैं। कभी इंसान को अपना वालिद याद आए तो वो भी रो पड़ता है, मरी हुई माँ याद आए वो भी रो पड़ता है, मरा हुआ बच्चा याद आए वो भी रो पड़ता है, मरा हुआ दोस्त याद आए, शहीद दोस्त याद आए। आंखों से आंसू निकलना बुरी बात नहीं है। हज़रत इब्राहिम जब साथ हो गए, 10 साल के हो, 10 महीने के, 18 महीने के हो गए, तो आपने अपने बेटे इब्राहिम को गोद में पकड़ा हुआ है और आपकी आंखों से आंसू छमछम जारी है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप भी रोते हैं? फरमाया ये मेरे अंदर का गम है जो मुझसे ज़ब्त नहीं हो रहा। लेकिन असल तारीख क्या है? जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन। आप हजरात की खामोशी मुझे बताती है कि आप सुनने को कुछ और आए हैं, आप कुछ और सुनना चाहते हैं। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया, उसका नारा लगा दीजिए ना, वो हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन। जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन। जिसने सब कुछ खोकर कुछ न खोया वो हुसैन। दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। शेर की मानत, मैं शेरों से मुखातब हूं, शेर की मानत मैं सुन्नियों से मुखातब हूं, शेर की मानत मैं मुसलमानों से मुखातब हूं। मैं उस उमर का नाम लेवा हूं, उस अली का नाम लेवा हूं, जो जब भी मैदान जिहाद में आते थे तो ऐसे गरजते आते थे जैसे शेर अपनी कचार से बाहर निकल के आता है। क्या रोना 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 रोना, मैं तुम्हें भी इस काम पे लगा जाऊंगा। तो फिर फर्क क्या है आप में और दूसरों में? आप गैरत ईमानी का सबूत दीजिए, आप जुर्रत ईमानी का सबूत दीजिए। हम शहादत बयान भी करेंगे तो ऐसे मुस्कुराते हुए बयान करेंगे कि पता लगे ये शहीद होना भी चाहते हैं, सिर्फ शहीदों का जिक्र करना नहीं जानते। जो रोता है शहादत बयान करते हुए, इसका मतलब ये है कि ये डरता है। बात नहीं समझे मेरी आप हजरात? ये शहीद होना नहीं चाहता, लेकिन जो शहीद होना चाहता है वो रोते हुए नहीं मुस्कुराते हुए जिक्र करता है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन। जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन। मैं बस आपसे ये नहीं कहता कि मुझे दाद दीजिए, लेकिन ये कहता हूं कि आज दिन भर की इंतहाई मसरूफियत के बावजूद ये तीसरा चौथा प्रोग्राम आज के दिन का है। मुमकिन है मैं आपके मयार के और आपके ज़ौक़ के उस बराबर न पहुंच सकूं, लेकिन आप अपनी मोहब्बत का हिस्सा दीजिए, मेरा ज़ौक़ बुलंद हो जाएगा। आप अपनी मोहब्बतों से हिस्सा देते रहिए मुझे। मेरी गुफ्तगू की तकमील तक मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूंगा। मैं अपने गुफ्तगू की तकमील आपके मुस्कुराते हुए चेहरों से देखना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं क्योंकि ये वो वक्त है। खुदा की शान देखिए, मुझे वक्त तब मिला है जब हज़रत हुसैन को वक्त मिला था। हाय हाय, मुझे वक्त आपने तब दिया है जब हज़रत हुसैन को करबला में जौहर दिखाने का वक्त मिला था। सारे खानदान के लोग शहीद हो गए। जनाब मुखलिस साहब, यहाँ आपकी मौजूदगी और वसातत से एक बात कहना चाहता हूँ। दुनिया ने यह मंजर तो देखा है कि आप शहीद कर दिए गए, लेकिन एक और बहुत बड़ी तारीखी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी शहादत से पहले 72 लाशें गिरे थे। कितने लाशें गिरे थे?
محبت سے لفظ بولے میرے ساتھ. کتنے گرے تھے؟ 72 لاشیں گرے تھے. اور آپ کو پتا ہے, اختلاف کے ساتھ بات کرتا ہوں, اس میں تقریباً 5 سے لے کر 20 تک روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے پیغمبر عالم کا دیدار کیا ہوا تھا, اور 20 کے قریب تابعین تھے جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا تھا, اور 15 دوسرے عام لوگ تھے. اب سنیے ذرا, تاریخ پڑھ کے دیکھیے, ادھر کی تاریخ اٹھائیے, ادھر کی تاریخ اٹھائیے اور مسکرائیے. روئیے نہیں, مسکرائیے, مسکرائیے. میں آپ کو یہ پیغام دینے لگا ہوں, ادھر سے طریق اٹھا لائیں, ادھر سے طریق اٹھا لائیں. میں جب طریق پڑھتا گیا حیران ہوتا گیا, میری آنکھیں پھٹتی گئی, میرا دل اچھلتا گیا, میرے دل و دماغ سن ہو گئے. ہائے 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 ہائے, یہ کیا ماجرا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت بڑی کربناک ہے, لیکن بتانے والے مولوی نے, بتانے والے ذاکر نے, بتانے والے عالم نے, بتانے والے مفتی نے تمہیں یہ تو بتایا ہے حضرت حسین کا سر کاٹا گیا, حضرت حسین کے ہاتھ کاٹے گئے, حضرت حسین کا پانی بند کر دیا گیا. یہ کیوں نہیں بتاتا کہ نماز فجر کے بعد جنگ شروع ہوئی تھی, نماز فجر کے بعد جنگ شروع ہوئی تھی, اور اس جنگ کو عصر تک کھینچ کے لانے والے محمد کے صحابہ تھے اور صحابہ کے تابعین تھے. پورا دن لڑتے رہے, پورا دن لڑتے رہے. حر بن یزید اور زہیر بن القین البجلی, یہ صحابی رسول ہیں. زہیر بن القین یہ دونوں میدان میں نکلتے تھے, ادھر کو نکلتے کوفیوں کے چھکے چھڑا دیتے, پھر ادھر کو نکلتے کشتوں کے پشتے لگا دیتے. یہ محمد عربی کی امت کے 2 شیر جس طرف نکل جاتے تھے باغیوں اور سبائیوں کے پرخچے اڑ جاتے تھے. جب سارا دن گزر جاتا ہے, ان سے یہ 2 شیر ہی نہیں سنبھالے گئے, حضرت حسین تک کون ماں کا لال پہنچے گا؟ جب پورا دن گزر گیا, کافی وقت ہو گیا, سحپیر کا وقت آیا, شمر جلجوشن, یہ نام بھی یاد رکھا کریں تاریخ کے, ہمیں صرف یزید کا پتہ ہے, یزید نے یہ کیا, یزید نے وہ کیا. میں آپ کو بتاؤں ذمہ داری کے ساتھ, میں یزید کا نہ تو وکیل ہوں نہ یزید کی صفائی دینے آیا ہوں. امت کے اندر یہ بات متفق علیہ ہے, حضرت قاضی کا یہ عقیدہ ہے اور حضرت مخلص صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ یزید کے خاتے میں اگر حضرت حسین کی شہادت نہ بھی ہوتی, اس کے باوجود بھی شہید کا حضرت یزید کا خاطہ اتنا برا ہے کہ اس کے نام اعمال میں اتنی گناہ ہے اور اتنا ظلم ہے کہ وہ اس کا بھی جواب رب کے دربار میں نہیں دے سکتا. مکہ پہ چڑھائی کر دی, مدینہ پہ چڑھائی کر دی, واقعات تو بہت ہیں, لیکن میں بتانا یہ لگا ہوں کہ یزید کا نام یاد رہا, یہ بھی ایک سازش ہے, یہ بھی ایک سازش ہے. آپ کے سامنے وہ نام بھلا دیے جاتے ہیں جن کو میدان کربلا میں حضرت حسین نے آ کے کہا تھا, اے ربیع بن شیش, اے یزید بن حارث, اے حجر بن ابجار اور کیش بن اشاش, تم وہی نہیں ہو جنہوں نے مجھے خط لکھ کے بلایا تھا. یہ نام آپ کو نہیں آتے نا, میں نے آپ کو بتائے ہیں, اس لیے بتا رہا ہوں. اور وہ شمر جلجوشن, بس بات ختم کرتا ہوں, بات کو اپنی طرف لے کے چلتا ہوں, بات اور طرف چلی جائے گی. زیادہ تاریخ کھولوں گا تو مخلص صاحب بھی ناراض ہو جائیں گے کہ ساری تاریخ آپ ہی نے بیان کرنی تھی, کچھ اور کسی کے حصے میں بھی چھوڑ دیا ہوتا. میں صرف اتنا بتانے لگا ہوں کہ شمر جلجوشن نے جب دیکھا یہ 2 شیر اللہ کے قابو میں نہیں آ رہے, اس نے عمر بن سعد سے کہا 1000 بندہ آگے بھیجو. اس نے تازہ دم دستہ 1000 لشکر کا آگے بھیجا. میں نے آپ سے کہا ہے آج میری تقریر میں اگر کسی کو غم سے رونا آئے تو رو لے, اگر کسی کا دل تڑپے تو روئے, میں منع نہیں کرتا, لیکن میں آپ کے چہروں کو مسکراتا چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے ہم اہل سنت اگر اپنی آل و اولاد بھی پیغمبر کی آل پہ قربان کر دیں چہرہ مسکراتا ملے گا. میں اس حسین ابن حیدر کو, چلو ساری تاریخ کے ساتھ کچھ اشعار بھی ہو جائے, میں اس حسین ابن حیدر کو سلام پیش کرتا ہوں جو چاہتے ہیں میرے ساتھ سلام نذرانہ عقیدت پیش کرنا. ذرا محبت کا اظہار کریں کہ میں سلام کا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں. محبت کہیں, محبت سے کہیں. خاصہ رب داور پہ لاکھوں سلام, مالک حوض کوثر پہ لاکھوں سلام, عین نور پیمبر پہ لاکھوں سلام, تشنہ آب خنجر پہ لاکھوں سلام, جس کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے, لوریاں دے کے جس کو سلاتے رہے, جس کو کندھوں پہ آقا اٹھاتے رہے, جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے, جو جوانان جنت کا سالار ہے, جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے, جو سراپا محبوب غفار ہے, جس کا سردست میں زیر تلوار ہے, اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام, کربلا کے مسافر پہ لاکھوں سلام, اس جرت کے پیکر پہ لاکھوں سلام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں حسین کے تعارف پہ رات 2-3 جگہ بات کر چکا ہوں کہ دنیا والے حضرت حسین کا جو تعارف جانتے ہیں وہ صرف 6 سال کا تعارف ہے, لیکن حسین کی 58 سالہ زندگی میں حسین کی جوانی کا تعارف کیوں نہیں کرواتے؟ حسین کے شب و روز جو مکہ میں گزرے وہ تعارف کیوں نہیں کرواتے؟ جو مدینہ میں گزرے وہ تعارف کیوں نہیں کرواتے؟ سارے بچپن بتاتے ہیں, حضور کے کندھوں پہ, حضور کی گودی میں حضور نے پانی پلایا, حضور نے چادر میں چھپایا. میں مانتا ہوں یہ تعارف حسین ابن علی کا ہے اور یہ بہت بڑا تعارف ہے, لیکن اہل سنت قوم کو اس تعارف پہ بہلایا نہیں جا سکتا. میری قوم کو اس تعارف پہ ٹرکایا نہیں جا سکتا. اسے بتانا پڑے گا جب حسین بڑے ہو گئے اور آقا دنیا سے چلے گئے, اس کے بعد جب ابو بکر خطبہ دیا کرتے تھے, ایک طرف حسن بیٹھا کرتے تھے, دوسری طرف حسین ابن علی بیٹھا کرتے تھے. میری قوم کو بتانا پڑے گا مجھے کہ حسین صرف 6 سال کا نہیں ہے, حسین 58 سال کا ہے. جب جوان ہو جاتے ہیں, حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے, حضرت عمر اپنا منبر اور خطبہ چھوڑ دیتے ہیں اور کھڑے ہو کے محمد کے شہزادوں کا استقبال کرتے ہیں. مجھے بتانا پڑے گا تمہیں, تمہاری تاریخ بتانی پڑے گی مجھے کہ وہ 2 نوجوانان جنت جب حضرت عثمان غنی پہ پہرے لگا دیے جاتے ہیں, پانی آنا بند کر دیا جاتا ہے, علی کرم اللہ وجہہ نے مدینہ کے 2 شہ سواروں سے کہا. وہ شہ سوار کون تھے؟ جن کو بلا کے کہا بیٹے ادھر آؤ, تم مدینہ کے شہ سوار ہو, تم محمد کے شہ سوار ہو, تم ابو بکر کے شہ سوار ہو, تم عمر کے شہ سوار ہو, تم علی کے لگتے جگر ہو, تم فاطمہ کے نور نظر. آؤ آج اگر عثمان پہ کوئی آنچ آ گئی تو پیغمبر کے دوہرے دماد کی مظلومیت کا جواب ہم امت کو نہیں دے سکیں گے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ایک دروازے کی سائیڈ پہ جا کے حسن کھڑا ہو جائے اور دوسری پہ جا کے حسین کھڑا ہو جائے. اسی لیے کہتا ہوں صرف حسین کا تذکرہ بھی نہ کرو, حسن کے بھی بات کرو کہ دوش نبی کے توجہ 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 دوش نبی کے شہ سواروں کی بات کر, کونوں مکان کے راج دلاروں کی بات کر, کلیوں پہ کیا گزر گئی, پھولوں کو کیا ہوا, گلزار فاطمہ کی بہاروں کی بات کر, ان تشنہ کام بادہ گساروں کی بات کر, خون میں غرق غرق نگاروں کی بات کر, اور ان میں شمر لعین کا ذکر نہ کر میرے سامنے, شیر خدا کے راز دلاروں کی بات کر. اور پھر حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آ جاتا ہے, پھر ساری بات لمبی ہو جائے گی. حضرت امیر معاویہ اپنے زمانے میں تحفے بھیجتے تھے, مولانا موجود ہے, تحائف بھیجتے تھے, سب سے زیادہ پیسے بھیجتے تھے. یہ آپس کو لڑانے والی باتیں ہی تمہیں کیوں نظر آتی ہیں؟ کبھی یہ بھی تو دیکھو کہ جب حضرت عمر کے خزانے میں بہترین شہزادی اور بہترین لباس آیا تو بڑے صحابہ کے نوجوان بیٹے شہزادے, خوبصورت صحابہ کے بیٹے تو شہزادے ہی ہوں گے نا یار. صحابہ کے نام پہ ڈلی سبحان اللہ. نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے, ہر ایک ان میں ہادی, ہر ایک رہنما ہے, شریعت کی راہوں پہ ہم کو چلایا, صحابہ کا احسان ہم پر بڑا ہے. جناب ابو بکر کو شاہدین عتیق ان کو کہہ کر مخاطب کیا ہے کہ یا زیر ایران روم و عرب کو عمر کی شجاعت کا ڈھنکا بجا ہے, نہ کیوں نام عثمان پہ پیار آئے, ہمیں ان کے ہاتھوں سے قرآن ملا ہے, اکھاڑا ہے خیبر کے در کو علی نے, اسی سے لقب ان کا خیبر کشا ہے. یہ صحابہ ہیں, ان کی شان ہے. ان کے بیٹے بھی شہزادے تھے, وہ سارے مانگتے ہیں, کوئی کہتا ہے مجھے شہر بانو دے دو, کوئی کہتا ہے مجھے یہ کرتا دے دو, مجھے شاہی لباس دے دو. آپ کو پتہ ہے حسین کی جوانی کا تعارف ہم کیوں نہیں کرواتے؟ کیونکہ اس تعارف میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے. حضرت عمر نے منبر پہ بیٹھے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, یہ شہزادی آئی ہے, میں شہزادے کے حوالے کروں گا. حضرت حسین کو بلایا, شہربانوں کا نکاح کر دیا, اور وہ نکاح خاں بھی اتنا بابرکت تھا, اتنا بابرکت نکاح تھا کہ جو نکاح حضرت عمر نے پڑھایا, اسی نکاح سے جو بیٹا زین العابدین پیدا ہوا, اسی زین العابدین سے آگے پیغمبر کی ساری نسل چلی ہے. اس کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ پیغمبر کی نسل کا نظر نہیں آتا. اہل بیت کی بڑی جو لڑی ہے وہ یہیں سے چلی ہے. عزیزان دوست, عزیزان من, یہی آپ کو بتانے لگا ہوں. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا, آخری جملوں میں ذرا محبت کا اظہار کریں, میں جملہ پورا کرنا چاہتا ہوں. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا, جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا, جس نے سب کچھ کھو کر کچھ نہ کھویا,
جدی چمک تو جہان چمکے حسین اس روشنی دا نائے سخاوتاں جس تو خیر منگن حسین ایسے سخی دا نائے یزید دی بیت کنج او قبول کر لے عجیب گل لے حسین دین خدا دا وارث حسین مشن نبی دا نائے میں پوچھیا کربل تو دین کیے تے مینوں فوراً آواز آئی قرآن پڑھ کے جان دینا تے نیزے کھڑ کے قربان ہونا حسین جئی بندگی دا نائے نشان دنیا تو مٹ گیا ہے زیاد صدیاں دا مر گیا ہے حسین دا نا تے اج بھی زندہ ہے حسین خود زندگی دا نا ہے حسین خود زندگی دا نا ہے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا جس نے سب کچھ کھو کر کچھ نہ کھویا مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا اور شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین راہ حق میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین کربلا میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین کربلا کے غازیوں کا نیر لشکر وہ حسین زندہ و جاوید جس کا نام نامی ہو گیا پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا حق کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین مل گئی جس کو حیات جاویدانی وہ حسین نام نامی جس کا ہے دہر پر مرقوم ہے فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا وقت ابھی باقی ہے لیکن میرا حوصلہ جو ہے وہ جواب دے گیا ہے تو میں آپ سے بس یہ دعا کرتا ہوں مسکراتے چہروں کے ساتھ جانا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے حضرت حسین بھی جب میدان کربلا میں گئے نا کہا کہ 2 قدم بھی ہے چلنے کی نہ طاقت مجھ میں. نہیں ایسے شعر نہیں پڑھوں گا میں محبت سے بولیں ذرا. جب آپ جا رہے تھے نا روکنے والوں نے روکا مولانا آخری جملہ عرض کر دوں وقت تو ہے نا وقت ہے میرے پاس روکنے والوں نے روکا تو میں جملہ عرض کرنے والا ہوں روکنے والے روکتے رہے توجہ محبت سے کہو نا سبحان اللہ روکنے والے روکتے رہے ساتھ چلنے والے ساتھ چلتے رہے وفا کرنے والے وفا کرتے رہے دگا کرنے والے دگا کرتے رہے حیا کرنے والے حیا کرتے رہے ساتھ دینے والے ساتھ دیتے رہے اور جو بسانے والے تھے جو اجاڑنے والے تھے وہ اجاڑتے رہے جو بسانے والے تھے وہ بساتے رہے لیکن تاریخ نے دیکھا جو اجاڑنے آئے تھے ایسے اجڑے نہ در کے رہے نہ گھر کے رہے اور حسین ابن علی جن کو وہ اجاڑنے آئے تھے وہ ایسے بسے کہ وہاں بھی جنت کے مکی ہیں اور یہاں اہل سنت کے دلوں کے مکی ہیں. ہاں یہاں اہل سنت کے حضرت حسین کہتے ہیں 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں 2 قدم چلنے کی بھی نہیں ہے طاقت مجھ میں کہاں جاتا ہوں عشق کھینچے لیے جاتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.